اور رحیم یار خان سے آپ کو بتاتے چلے سردار جام رب نواز کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی سی ڈویژن پولیس کی ایس ایچ او مزمل اسحاق کی ٹیم کے ہمراہ بڑی کارروائی۔ پولیس نے نقلی اہلکاروں کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا، جبکہ پولیس نے شہری کی درخواست پر 8 جعلی اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق رحیم یار خان میں جعلی پولیس افسران بن کر وارداتیں کرنے والے گروہ کے 3 ارکان کو تھانہ سی ڈویژن پولیس کے جوان اور دبنگ آفیسر مزمل اسحاق نے اپنی ٹیم کے ہمراہ گرفتار کر لیا۔ ملزمان تعلق بنانے کے بعد سادہ لو افراد کو چائے کے بہانے گھر بلاتے اور اسلحہ کے زور پر تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے برہنہ ویڈیو بناتے اور وائرل کرنے کی دھمکی دے کر رقم بٹورتے اور جعلی پولیس اہلکاروں کو بلوا کر پولیس مقابلہ میں مارنے کی دھمکیاں دیتے۔ گروہ جعلی پولیس افسران بن کر لوگوں کو تاوان کے لیے اغوا کرتے اور ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرتے تھے۔ پولیس نے سرگنا سمیت 3 افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مزید تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ سردار جام رب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان گورنمنٹ خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالج میں سالانہ سپورٹس گالا کی اختتامی تقریب اور ثقافتی میلہ، ثقافتی لباس زیب تن کیے۔ طلباء و طالبات نے شاندار پرفارمنس سے شرکاء کے دل موہ لیے۔ سندھی، پنجابی، سرائکی، کشمیری، بلوچی، مارواڑی اور ترکشی لباس پہنے یہ اسٹوڈنٹس خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالج کے ہیں، جنہوں نے سپورٹس گالا کی اختتامی تقریب کو اپنی پرفارمنس سے 4 چاند لگا دیے۔ اسٹوڈنٹس نے سندھی، بلوچی، پنجابی، سرائکی اور مارواڑی سمیت دیگر ثقافتی رقص پیش کر کے شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ سپورٹس گالا کی اختتامی تقریب میں مہمانوں اور پروفیسرز کے درمیان رسہ کشی اور مٹکا توڑنے کے دلچسپ مقابلے ہوئے۔ گورنمنٹ کالج میں ہر طرف ثقافتی رنگوں کو دیکھ کر پڑھائی کے بوجھ تلے دبے اسٹوڈنٹس کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے۔ فیصل آباد سے ہمارے انچارج جنوبی پنجاب مرزا عمیر بیگ کی رپورٹ کے مطابق الحمدللہ عز و جل نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ عز و جل جمعیت علماء پاکستان فیصل آباد کے پلیٹ فارم پر قاری منظور ساکی نے ممبر صوبائی اسمبلی پی پی 117 کے جنرل انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ قصور میں حق سچ کی بات کرنے والے صحافی برادری کا بندوبست، گنڈا ناصر کی جانب سے آئینہ دکھانے والے صحافیوں کے ساتھ نفرت عیاں ہوگی۔ قصور کے مقامی صحافی محمد افضل حسین نے گنڈا ناصر کے خلاف کارروائی تھانہ کھڈیوں میں درخواست جمع کروا دی۔ پولیس نے 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی مقدمہ درج نہ کیا۔ ایس ایچ او تھانہ کھڈیاں عمران آصف کا ٹال مٹول سے کام۔ ضلع قصور کی تمام صحافی برادری نے آر پی او شیخو پورہ رینج اور ڈی پی او قصور سے فی الفور نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ بہاولپور سے ڈسٹرکٹ بیورو چیف اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق پولیس آفیسر محمد عباس کی ہدایت پر احمد پور شرقیہ کا سرکل تھانہ دھوڑ کوٹ پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری، ملزم سے اسلحہ برآمد، مقدمہ درج کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عباس کی ہدایت پر احمد پور شرقیہ کا سرکل تھانہ دھوڑ کوٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم شوکت ڈاہر سے 44 بور رائفل برآمد کر کے مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ اس دوران تھانہ دھوڑ کوٹ میں نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ او تھانہ محمد افضل نواز کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کی جانے والی کارروائی میں بیٹ لنگاہ کے رہائشی محمد شوکت ولد نبی بخش قوم ڈاہڑ کو ناکہ لگا کر گرفتار کر لیا گیا، جس کے پاس سے رائفل 44 بور برآمد کر کے مقدمہ نمبر 59/23 سے درج کر کے جیل میں بند کر دیا۔ مزید انچارج تھانہ محمد افضل نواز کا کہنا تھا کہ جرائم کی روک تھام اور علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش جاری رکھوں گا اور جرائم کا قلعہ کما کرنا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ پھول نگر سے آپ کو بتاتے چلے سردار عبدالرزاق کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے گزشتہ روز پھول نگر میں منعقدہ تنظیمی اجلاس میں شرکت کی۔ دونوں رہنماؤں نے ضلع قصور کی سیاسی قیادت سے خصوصی ملاقات کی۔ تنظیمی اجلاس کے بعد چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے سوشل میڈیا ٹیم اور پارٹی کے متحرک کارکنان سے گفتگو کرتے ہوئے اور خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا، ہماری ساری توجہ نوجوان ووٹروں اور کارکنوں پر ہے۔ نوجوان کارکن پارٹی کا سرمایہ ہے، انہیں آگے لایا جائے۔ انشاءاللہ مسلم لیگ نون نوجوانوں کو آگے لے کر آئے گی۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کرتے ہوئے مریم نواز عمران خان پر برس پڑی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جو حرکت اور دہشت گردی کر رہا ہے انتہائی خطرناک ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ پولیس اور پی ٹی آئی ورکرز میں تصادم ہو اور کسی ورکرز کا
جانی نقصان ہو۔ مجھے اس وقت تکلیف ہوئی جب پی ٹی آئی کارکنوں نے پولیس پر ڈنڈے برسائے۔ اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارا مقابلہ ایک دہشت گرد جماعت سے ہے، بلکہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص نے سازش کے تحت ملک کو پیچھے دھکیل دیا۔ آئی ایم ایف سے کیے گئے غلط معاہدوں کی وجہ سے پورا ملک سزا بھگت رہا ہے۔ انشاءاللہ مسلم لیگ نون پاکستان کو سنگین بحران سے نکالے گی۔ تقریب میں رانا سکندر حیات خان اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اس ملک کا کسی نے کبھی کچھ سنوارا تھا اور سنوارے گا تو اس کا نام محمد نواز شریف ہے۔ اور میں سوشل میڈیا ٹیم کے ممبرز کون کون سے دیکھو، میں اب یوتھ میں اور سوشل میڈیا ٹیم کے ممبرز میں تفریق نہیں کرتی، کیونکہ جو یوتھ ہے یا نہیں ہے وہ سب ان کو قربان کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پولیس کے نوجوانوں کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کسی پولیس کے نوجوان کا سر پھٹتا ہے، جب اس کی کوئی ہڈی ٹوٹتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بھی ماؤں کے بیٹے ہیں، وہ یہاں پر ڈنڈے کھانے نہیں آئے، وہ اپنا فرض نبھا رہے ہیں۔ اس ملک کا کسی نے کبھی کچھ سنوارا تھا اور سنوارے گا تو اس کا نام محمد نواز شریف ہے۔ اور میں سوشل میڈیا ٹیم کے ممبرز کون کون سے دیکھو، میں اب یوتھ میں اور سوشل میڈیا ٹیم کے ممبرز میں تفریق نہیں کرتی، کیونکہ جو یوتھ ہے یا نہیں ہے وہ سب سوشل میڈیا ٹیم کے ممبرز ہیں۔ جس کے ہاتھ یوتھ کو اون کریں، یوتھ کو پیٹرنائز کریں اور یوتھ کو سٹرینتھن کریں، کیونکہ ہر پی پی میں اگر یوتھ سٹرینتھن ہوگی میدان میں اترنا ہے، گھروں میں نہیں بیٹھنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کو ریکلیم کر کے واپس آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ زندہ باد۔ ایف آئی اے این سی بی انٹرپول پاکستان کی کارروائی۔ ایف آئی اے این سی بی انٹرپول پاکستان نے ساہیوال پولیس کو مطلوب ملزم سعودی عرب سے گرفتار کر لیا۔ ملزم کو سعودی عرب سے گرفتار کر کے اسلام آباد ایئرپورٹ منتقل کر دیا گیا۔ ملزم اویس خورشید سٹی پولیس اسٹیشن ساہیوال کو مطلوب تھا۔ ملزم کے خلاف جعل سازی، فراڈ اور دھوکہ دہی کے تحت مقدمہ درج تھا۔ متعلقہ پولیس کی درخواست پر ایف آئی اے این سی بی انٹرپول پاکستان ملزم کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس جاری کیا تھا۔ بعد ازاں ایف آئی اے امیگریشن نے ملزم کو ساہیوال پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزم کی حوالگی انٹرپول سعودی عرب کے ساتھ قریبی رابطہ کاری کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ بھاول نگر سے آپ کو بتاتے چلے، امین کوٹ پی ٹی آئی کی ایک کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر یوتھ ونگ میاں مدثر جاوید جویا نے امیدوار لیڈر میاں عمر زمان لالے کا جویا کی طرف سے حلقہ پی پی 239 میں اپنے کارکنان اور چاہنے والوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور ملاقاتوں کے دوران کھوکھر برادری اور آرائیں برادری سمیت پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے میاں عمر زمان لالے کا جویا امیدوار پی پی 238 اور 239 میں بھرپور سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر چودھری عامر ساجد کھوکھر، رمضان کھوکھر، ماجد کھوکھر، عبداللہ زمان وٹو بھی شامل تھے۔ ریلویز پولیس اور ریلویز اسپیشل برانچ کی بڑی کارروائی۔ لاکھوں روپے کی جعلی پاکستانی کرنسی کی اسمگلنگ کو ناکام بنا دیا۔ جوتوں میں چھپائی گئی جعلی کرنسی پکڑ لی۔ پشاور کینٹ اسٹیشن میں مسافروں کے جوتوں سے جعلی کرنسی برآمد۔ جعلی کرنسی ڈیلر کو بھی خیبر ایجنسی سے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کو پلیٹ فارم نمبر 1 سے تلاشی کے دوران گرفتار کیا گیا۔ ایس ایچ او جمال عبد الناصر نے پولیس ملازمان اور اسپیشل برانچ کے ساتھ مشترکہ کارروائی کے دوران ملزمان کی شک کی بنا پر تلاشی لی۔ تلاشی لینے پر 3 ملزمان کے جوتوں کے اندر چھپائی گئی 19,51,000 جعلی پاکستانی کرنسی برآمد۔ ملزمان ولی خان، عامر صدیق اور محمود خان ٹرین رحمان بابا ایکسپریس میں سفر کی نیت سے داخل ہوئے۔ ملزمان پشاور سے کراچی سفر کرنے کی غرض سے مین گیٹ سے پلیٹ فارم میں داخل ہوئے۔ ملزم عامر صدیق کا تعلق کراچی، ولی خان کوئٹہ اور محمود خان کا تعلق پشین سے ہے۔ دوران پوچھ گچھ ایک ملزم کی نشاندہی پر خیبر ایجنسی سے مظہر شاہ نامی ڈیلر بھی گرفتار۔ ڈیلر مظہر شاہ کو کارخانوں پھاٹک خیبر ایجنسی سے 1 لاکھ جعلی پاکستانی کرنسی سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم عامر سے 10,66,000، محمود خان سے 5,64,000، ولی خان سے 3,21,000 اور ڈیلر مظہر شاہ سے 1 لاکھ جعلی کرنسی برآمد ہوئی۔ ڈی آئی جی نارتھ ڈاکٹر محمد وقار عباسی نے کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش دی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ ریلویز پولیس پشاور کینٹ میں مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے حاجی اصغر گپانگ کی رپورٹ کے مطابق کچھ شریف کے نواحی علاقہ ترنڈ بشارت کا رہائشی صابر حسین نے کہا ہے کہ
علی ولد رفیق خان سکھانی نے ہماری زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ علی سکھانی خود سود خور ہے۔ میری دادی کا حصہ تھا۔ بابا اللہ بچایا مرحوم نہایت شریف انسان تھے۔ اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس کی ایک بہن تھی جس کو حصہ ملنا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے انگوٹھے لگوا لیے۔ ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ کارروائی کی جائے اور جس کا حق ہے اس کو دیا جائے۔ کھانیاں نو کچھ نہیں لگتے میرے ڈاڈے اللہ بچائے کچھ نہیں لگتے میری ڈاڈی تے اللہ بچایا بھیڑ بھیران جو ہیں اللہ بچایا اللہ والدے اساں جگہ ڈاڈی دے اولاد ہے ساڈا حق ہے اساں حقدار ہیں او اللہ والدے اللہ بچایا وہ کیوں حصہ کرنا چاہتے او بس میں قبضہ مافیا نے قبضہ کیتی کھڑن نہ جائز میں قبضہ کیتی کھڑن حق ساڈا ہے او قبضہ کیتی کھڑن تمہارا کوئی کیس چلتا پہ کیا کیس چلدا پہ ساڈا عدالت دے کیس چلدا پہ ہاں بابا سچ ہے سچ کرے کرو کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید کے حکم پر میٹروپولیٹن کارپوریشن محکمہ مال آصف پٹواری نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے اسٹیڈیم چوک میں کروڑوں روپے کی سرکاری اراضی واگزار کروا لی۔ تفصیلات کے مطابق قبضہ مافیا اسپورٹس آفیسر کی ملی بھگت سے زمین پر قبضہ کر رہے تھے، جسے میڈیا کی نشاندہی پر کمشنر ساہیوال نے فوری طور پر قبضہ واگزار کروانے کے احکامات جاری کر دیے، جس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ قبضہ کر کے بنائی جانے والی 2 دکانیں گرا دی گئیں اور جبکہ جگہ واگزار کروا لی گئی۔ یاد رہے کہ کچھ دن قبل بھی اسی جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، جسے میٹروپولیٹن کارپوریشن نے کارروائی کر کے واگزار کروایا تھا، جس کے بعد اسپورٹس آفیسر نے اپنے تمام اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے دوبارہ قبضہ کروا دیا، جسے آج کمشنر ساہیوال کے حکم پر گرا دیا۔ شہریوں نے کمشنر ساہیوال سے اسپورٹس آفیسر کے خلاف کارروائی عمل میں لانے کا مطالبہ کر دیا۔ ہارون آباد سے آپ کو بتاتے چلے مسلم لیگ نون کے دیرینہ رہنما میاں محمد یار کموکا نے مسلم لیگ نون سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے تحریک انصاف میں غیر مشروط شمولیت کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نون میں مخلص رہنماؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں اور اس ساری صورتحال میں مسلم لیگ نون سے دیرینہ وابستگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میاں محمد یار کموکا نے اپنے اس فیصلے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے کڑے وقت میں پارٹی پالیسی کا بھرپور انداز سے ساتھ دیا اور مسلم لیگ نون بھی انہیں اسی دور میں حلقہ ہارون آباد سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ دیتی رہی، کیونکہ کوئی اور اس دور میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نظریات کی ترویج کے لیے اپنی تمام تر کاوشیں جاری رکھی اور پارٹی کی قائدین کی کھل کر حمایت کی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پارٹی کا برا وقت ٹل گیا اور اچھے دن شروع ہوئے تو مسلم لیگ نون کے قائدین نے انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور مفاد پرستی اور ابن الوقت سیاسی لوگوں کو پارٹی میں شامل کیا۔ انہیں نہ صرف قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ دیے بلکہ ہم جیسے دیرینہ رہنماؤں کو کسی بھی حد تک کوئی کردار نہیں دیا گیا، جس سے یہ بات ہم پر واضح ہو گئی کہ مسلم لیگ نون میں مخلص رہنماؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں اور اس ساری صورتحال میں مسلم لیگ نون سے دیرینہ وابستگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب مستقبل کی سیاست تحریک انصاف کے ساتھ کروں گا اور تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ بالکل غیر مشروط ہے اور نہ ٹکٹ کی تمنا ہے اور نہ ہی کوئی عہدہ درکار ہے اور تحریک انصاف کو علاقے میں مضبوط بنانے کے لیے بھرپور کام کرنے کا عزم کیا ہے اور میری کوشش اور خواہش ہے کہ اگلے کچھ عرصہ میں قائد تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کروں تاکہ ان کی قیادت پر اپنے مکمل اعتماد ان کے سامنے اظہار کر سکوں۔ یہ پی ٹی آئی کی لوکل قیادت یا اوپر مرکزی قیادت میں آپ سے کسی نے رابطہ کیا ہے یا آپ کا رابطہ کسی سے ہوا ہے پی ٹی آئی میں شمولیت کے حوالے سے؟ میں نہیں سمجھا۔ پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے آپ کے کسی ہارون آباد کے مقامی حلقے سے پی ٹی آئی کی قیادت سے کوئی رابطہ یا مرکزی قیادت سے کوئی رابطہ ہوا ہے کسی سے؟ میں نے محبت میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی کہ کون میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ مجھے پاکستان سے محبت ہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت وہ جماعت جو ہے اس کا کردار آپ کے سامنے ہے، اس کا جرم اس کے سوا ہے کہ آکے وہ بات پاکستان کی انصاف کی کرتا ہے، تو میں بھی اسی امید پر اس کے ساتھ ہو رہا ہوں کہ اس کے ہاتھ مضبوط کروں اپنی حد تک۔ جو آدمی مسجد میں ایک اینٹ لگا سکتا ہو اسے چاہیے لگائے۔ میں تو وہ اینٹ لگانے کے لیے دوبارہ حاضر ہو گیا ہوں آپ کے پاس، تو میں پر یقین ہوں کہ اللہ کی ذات مجھے یہ وقت دے گی، لیکن میں نے اب الیکشن تو نہیں لڑنے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں میری عمر کا تقاضا ہے، الیکشن نہیں لڑنے، لیکن اس کے دشمنوں سے لڑنا ہے۔
पीटीआई के जो दुश्मन होंगे उनसे लड़ाई करनी है मैंने। मतलब आप नून लीग को दुश्मन करार दे रहे हैं पीटीआई का? ये देखें ईमानदारी का तकाजा है। ये जो पीपल पार्टी है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सारी जिंदगी एंटी पीपल पार्टी के नाम पर वोट लेते रहे। फिर अब ज़ारदारी अच्छा हो गया है। पहले ज़ारदारी का पेट फाड़ कर दौलत निकालते थे जो वो खा गया, तो अब वो कैसे अच्छा हो गया है? वो अयान अली में नोट उसने बाहर फेंके, जुल्फ़कार अली भुट्टो को, यानी उसकी खानदान को तबाही का वो सबब है मेरे नज़दीक। तो मैं इसलिए उससे नफरत करता हूँ कि नून लीग अगर आज भी अलहदा अपना तशक्कुस कायम रखते हुए आए तो शायद लोग, लेकिन नहीं, अब नहीं देखेंगे लोग। ये आपके सामने मिसाल है, एक तरफ 15 सीटों पर इस आदमी ने अकेले लड़ा, वो 9 पार्टियां लड़ रही थी, सब करीम समीप सब। तो अब इलेक्शन में तो वो डरते हैं कि मर जाएंगे, लेकिन इसे रास्ते से हटाने के लिए मंसूबे बनाते हैं। मैं ये समझता हूँ, मेरा ईमान कामल है कि जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आ सकती। अगर इमरान खान की ज़िंदगी इनके हाथ में है तो फिर वो फौत हो जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि एक इमरान अगर अलहदा हुआ तो लाखों इमरान पैदा हो गए उसके पीछे। मुस्तफ़ाबाद से आपको बताते चले, चौधरी अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना मुस्तफ़ाबाद की डकैत गैंग के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई। SHO मलिक फ़ायद हुसैन खोखर की ज़ेर निगरानी मुखबर खास की इतला पर छुपे हुए 5 रुकनी डकैत गैंग पर रेड किया। 3 मुलजिमान शफीक वल्द मुख्तियार, हमजा वल्द एजाज, रिजवान वल्द नसीर को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 3 अदद 30 बोर पिस्टल, 16 अदद जिंदा गोलियां बरामद कर ली। जबकि 2 मुलजिमान मोहम्मद दीन वल्द बशीर, ज़िया उल्ला वल्द नसरुल्ला फसलों का फ़ायदा उठाते हुए भाग जाने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, हुकूमत का गरीब आवाम पर एक और जुल्म की इंतहा करते हुए आवाम को तोहफा। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत की तरफ से दिया जाने वाला रिलीफ फंड में 10 किलो आटे का थैला 648 रुपये में मिलता था, बगैर किसी नोटिस के बढ़ाकर 1160 का कर दिया। गरीब आवाम की पहुँच से आटा दूर, दूसरी रोज़मर्रा की खाने की अशिया के साथ आटा भी अनमोल हो गया। इस महंगाई में 600 रुपये की मजदूरी करने वाला 10 किलो के आटे का थैला खरीदना भी इसकी पहुँच से दूर। गरीब आवाम का भावल नगर मिंचनाबाद चौक में सरापा एहतजाज। महंगाई के इस दौर में अपने बच्चों के लिए आटा भी खरीदने से महरूम होकर रह गए। एहतजाज के दौरान पुलिस वालों का गरीब आवाम पर तशद्दुद। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं ज़िला नौशहरा का। ब्यूरो चीफ मतर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा हालात के तनाजुर में ज़िला भर के हसास मकामात, अफगान मुहाजिर कैंप और मुल्हिका इलाका जात में घर घर तलाशी, टारगेटेड सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। 1980 ग्राम चर्स, 450 ग्राम हीरोइन, 3 पिस्तौल बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। जबकि 35 मुतशब्बा अफराद को हिरासत में लेकर थाना जात मुंतकिल कर दिया गया। नासिर महमूद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नौशहरा, मौजूदा हालात के पेश नज़र समाज दुश्मन अनासिर की सरकोबी के लिए इलाका में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन वक्त का तकाजा है। इसी सिलसिले में कैंट सर्कल के हसास मकाम EPTC हकीमाबाद, वली और मुल्हिका इलाकों में पब्बी सर्कल के चराट सीमेंट फैक्ट्री, अजाखेल, जलोसई UET तारो ऑयल डिपो और मुल्हिका इलाकों में, इसी तरह अकोड़ा सर्कल के अफगान मुहाजिर कैंप और मुल्हिका इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन सर्कल SDPOs की जेरे निगरानी किया गया। लेडीज पुलिस की मदद से 102 घरों की तलाशी के दौरान 1980 ग्राम चर्स, 450 ग्राम हीरोइन, 3 पिस्तौल बरामद, जबकि 7 गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी तरह 32 गाड़ियां चेक की गई। 35 मुतशब्बा अफराद को हिरासत में लेकर थाना जात मुंतकिल कर दिया गया। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, जिला नौशहरा से ब्यूरो चीफ मतर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मोहम्मद कबीर आफरीदी की ज़ेर सदारत रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों से मुतल्लिक आला सतही इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और TMOs, ज़िले पुलिस, महकमा ज़राअत और महकमा बल्दियात के अफसरान शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा ने ज़िला इंतज़ामिया, TMOs और महकमा ज़राअत के अफसरान को रमज़ानुल मुबारक के महीने में ज़िला भर के तीनों तहसीलों में अवामुन्नास की सहूलत के लिए रमज़ान सस्ता बाज़ारों और रमज़ान दस्तरखानों के इनेकाद के लिए मुनासिब जगह मुतय्यन करने के अहकामात सादर फरमाए। रमज़ानुल मुबारक में मुसाफिरों और बेघर अफराद के लिए मुखय्यर इदारों के ताउन से तीनों तहसीलों में रमज़ान दस्तरखान लगाए जाएंगे।
डिप्टी कमिश्नर नौशहरा, मेगा मॉल्स और बड़े जनरल स्टोर्स पर खुसूसी सस्ता स्टॉल्स काउंटर्स बनाए जाएं जहां से ज़रूरतमंद सस्ते नरखों पर अशिया खुर्दनोश हासिल कर सकें। रमज़ान दस्तरखानों में मुसाफरों और बेघर अफराद के लिए बिला तफरीक इफ्तारी का मुनासिब इंतज़ाम यकीनी बनाया जाए। रमज़ान सस्ता बाज़ारों में जुमला सहूलियात समेत अशिया खुर्दनोश की सस्ती कीमतों पर दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया नौशहरा की जानिब से रमज़ान सस्ता बाज़ारों में अवामुन नास को सस्ती नरखों पर मयारी अशिया खुर्दनोश की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा तीनों तहसीलों में कायम सस्ता बाज़ारों में सरकारी आटा की दस्तियाबी, यूटिलिटी स्टोर स्टॉल, फ्रूट और सब्जियां स्टॉल और दीगर स्टॉल्स लगाए जाएंगे। रमज़ान सस्ता बाज़ारों के साथ दीगर बाज़ारों में सब्जियां, आटा और अशिया खुर्दनोश सरकारी नरखों पर फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। अशिया खुर्दनोश की सरकारी कीमतों पर फराहमी और क्वालिटी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी अवामी शिकायत पर इंतजामिया हरकत में आकर गिरां फरोशों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मिलावट करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। अवामुन्नास की सहूलत के लिए तमाम दुकानदार मुकर्रर करदा सरकारी निर्खनामे नुमाया जगहों पर अवेज़ा करें। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले DH के अस्पताल में बहावल नगर वालों के लिए बहुत कारआमद साबित होने वाला नया यूनिट पंजाब सेक्रेटरी हेल्थ अली जान की हिदायत पर बहावल नगर के CEO डॉक्टर अंजुम इकबाल और DHO वहीद अफसर बाजवा MS डॉक्टर रियाज ने अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए मंशियात इस्तेमाल करने वाले मरीजों और जहनी नफ्सियाती मरीजों के लिए यूनिट का इफ्तिताह किया। इस दौरान डॉक्टर सानिया जफर, डॉक्टर आतिफ नईम, डॉक्टर कामरान महमूद ने शाना बिशाना वार्ड का दौरा किया। डॉक्टर सानिया जफर ने इफ्तिताह के मौका पर रिबन काट कर सब ने मिलकर मरीजों की सलामती के लिए दुआएं मांगी। बहावल नगर अस्पताल में मंशियात इस्तेमाल करने वाले मरीजों के लिए अच्छे डॉक्टर तैनात करते हुए आवाम को सहूलत मैसर की जाए। दूसरे शहरों में जाने की बजाय अब बहावल नगर DH के अस्पताल में अच्छे स्टाफ के साथ डॉक्टर इलाज के लिए हर वक्त मौजूद होंगे।